ویلکم ٹو سائبر نیکسس اکیڈمی سی لینگویج چیپٹر نمبر 1۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پرابلم سالونگ میتھڈ کے اوپر ہے۔ پرابلم سالونگ میتھڈ کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی پرابلم ہمارے سامنے کوئی پرابلم پیش کی جائے تو ہم اس کے لیے کس قسم کا سلوشن اختیار کریں گے۔ یہاں پر ہمارے پاس ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں اسکول مینجمنٹ سسٹم کی۔ اسکول مینجمنٹ سسٹم کے لیے یہ ہمارے پاس ایک پرابلم ہے۔ اس پرابلم کو سلوشن کے لیے ہمارے پاس 7 میجر اسٹیپس ہیں۔ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن، اسپیسیفائی دی ریکوائرمنٹ، انالائز دی پرابلم، ڈیزائن الگورتھم اینڈ فلو چارٹ، رائٹ اے پروگرام، ٹیسٹ اینڈ ڈیبگ دی پروگرام، مینٹین اینڈ اپڈیٹ دی پروگرام۔ اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان پرابلمس کے سلوشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے پرابلم کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس اسکول مینجمنٹ سسٹم ہے تو اسکول مینجمنٹ سسٹم میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے حصے ہیں: فی، ٹائم ٹیبل، ایگزام، ETC۔ ان جو سیکشن یا ان حصوں کو ہم نے ڈیٹیل میں ان کو سمجھنا ہے۔ ان کو سمجھنے کے بعد پھر ہمارے پاس اسپیسیفائڈ پرابلم آ جاتی ہے۔ ہم نے ہر پرابلم کے لیے ایک لسٹ تیار کرنی ہے۔ اگر ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک لسٹ ہم بنائیں گے کہ ہمارے پاس ہماری اسکول مینجمنٹ سسٹم میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اسی طریقے سے ایڈمن کے لیے، ٹیچرس کے لیے، فیس کے لیے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ریکوائرمنٹ آ جائے گی لسٹ کی شکل میں کہ ہمیں کیا کیا ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تھرڈ اسٹیپ ہے وہ ہے انالائز دی پرابلم۔ انالائز دی پرابلم کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹ آئی ہے اس کے لیے ہم نے کون سا سلوشن اختیار کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے سلوشنز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس 4 نمبر پر ہے ڈیزائن الگورتھم اینڈ فلو چارٹ۔ فلو چارٹ اور الگورتھم، یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ الگورتھم جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس کو کہتے ہیں، اور فلو چارٹ ہمارے پاس گرافیکلی ریپرزنٹیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اب اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ سیکشنز جو ہے وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں، جیسے کہ ایڈمن، اسٹاف، اسٹوڈنٹ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہمیں ڈیفائن کی گئی۔ اب اس میں لاگ ان پروسیس بھی ہے، ایڈمیشن پروسیس بھی ہے۔ ان تمام سیکشنز کو ہم نے ایروز کی شکل میں ریپرزینٹ کیا ہوا ہے۔ اس فلو چارٹ کی مدد سے ہم الگورتھم کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے رائٹ اے پروگرام۔ ہم نے جب الگورتھم ڈیزائن کر لیا تو پھر ہم اس کو ایک پروگرام کی شکل میں کیسے لکھیں گے۔ پروگرام کے لکھنے کے لیے ہمارے پاس پروگرامنگ ٹولز ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ پروگرامنگ ٹولز کا مطلب ہے ہمیں IDE کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، ہمیں اس کے لیے ایک لینگویج مختص کرنی پڑتی ہے۔ جب ہم ایک پروگرام لکھ لیتے ہیں تو وہ پھر کنورٹ ہو جاتا ہے ایک سافٹ ویئر کی شکل میں، اور یہ تمام کام ایک ٹیم ورک میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹیسٹ اینڈ ڈیبگ پروگرام۔ ٹیسٹ اور ڈیبگ کا مطلب ہے کہ ہمارا جب سافٹ ویئر تیار ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایرر تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہم یہ چیز انالائز کرتے ہیں کہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے کہ نہیں، اگر اس میں کسی قسم کا کوئی ایرر تو نہیں ہے۔ 7 اسٹیپس جو کہ لاسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے مینٹین اینڈ اپڈیٹ دی پروگرام۔ ہم نے اگر اس پروگرام میں، اس سافٹ ویئر میں کوئی نیا فیچر ڈالنا ہے تب تو ہم نے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، ادروائز ہم نے اس کو صرف مینٹین کرنا ہے تاکہ یہ پراپر طریقے سے کام کر سکے، اور اس میں اگر کسی قسم کا کوئی ایرر آتا ہے ہم اس کو ریپیئر کر سکیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارے پاس جو پرابلم آتی ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک خاص میتھڈ ہوتا ہے۔ Without that method we are not solving the problem. Thank you.